بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے یہ مصرع مل کے میرے ساتھ پڑھو نا چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل نسبت قرآن ہے ناطق قرآن تو نسبت قرآن ہے ناطق قرآن تو چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے نہر پر عباس کا بازو اور ذوق سے بولو نہر پر عباس کا بازو کٹانا تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز تیروں کی برسات چھوڑی نہ سید نے نماز زیر خنجر آپ کا پڑھنا تو گانا یاد ہے یہ شعر یاد رکھنا ہے میں نے تقریر اس شعر پہ ختم کرنی ہے زیر خنجر
کر آپ کا پڑھنا دعا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، ناخوانان شیریں لسان، مہمانان ذی وقار، محترم برادران اسلام، آج کا یہ عظیم الشان ایمان افروز روح پرور پروگرام جامع مسجد بلال میں راکب دوش رسول نور دیدہ بطول لخت جگر علی المرتضی راحت جان حسن مجتبی پیکر صبر و رضا شہزادہ قلق و قبا سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقائے کار کی بارگاہ میں عقیدت و محبتوں کے پھول اور خراج پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ میں برادر محتشم عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حافظ قاری محمد بلال صاحب کو اور اس مسجد کی جملہ انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی بڑی محبتوں کے ساتھ بارگاہ حسین میں اور شہداء کربلا کی بارگاہ میں عقیدت و محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے یہ محفل سجائی۔ اللہ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ جتنے احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اپنے من میں ڈوب کر عشق حسین میں مست ہو کر محترم پروفیسر محمد عارف صاحب اشعار بھی اور احادیث بھی پڑھ رہے تھے، اللہ ان کا پڑھنا و سنانا بھی قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل اے محبوب کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر قربا کا پیار۔ حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی نے اس کا پس منظر، بیک گراؤنڈ اور شان نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے، مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر، انصار مدینہ نے دیکھا کہ حضور کے ذمے مصارف پڑے ہیں اور پیسے دولت کچھ نہیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مال و دولت اکٹھا کر کے حضور کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم تو گمراہی کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، ہمیں نجات ملی ہے تو آپ کی وجہ سے، ہمیں ہدایت ملی ہے تو آپ کی وجہ سے۔ حضور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے ذمے مصارف پڑے ہیں لیکن آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں، تو ہمیں کیونکہ ہدایت آپ کی وجہ سے ملی ہے،
گمراہی سے نجات آپ کی وجہ سے ملی ہے، تو ہم یہ پیسے اکٹھے کر کے آپ کی بارگاہ میں لائے ہیں، آپ اپنے غلاموں اور خادموں کی طرف سے قبول فرمائیں۔ ادھر صحابہ نے حضور کو یہ کہا، آپ کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی ہے، نجات گمراہی سے ملی ہے، لہذا ہماری طرف سے یہ پیسے قبول فرمائیں۔ ادھر رب ذوالجلال نے جبریل کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ قل، اے محبوب کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا، اس میں کوئی شک نہیں تمہیں گمراہی سے نجات میری وجہ سے ملی ہے، اس میں کوئی شک نہیں تمہیں ہدایت میری وجہ سے ملی ہے، تمہیں ایمان میری وجہ سے ملا ہے، تمہیں ایقان میری وجہ سے ملا ہے، تمہیں قرآن میری وجہ سے ملا ہے، بلکہ تمہیں رحمان بھی میری وجہ سے ملا ہے، لیکن لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اس لیے کہ یہ دنیا کا مال و متاع تو میرے قدموں کی دھول ہے۔ ذرا سبحان اللہ کہہ کے بولو، یہ سونا چاندی تو میرے قدموں کی دھول ہے، یہ سیم و زر تو میرے قدموں کی دھول ہے، میں تم جسے مانگنے والا بن کر نہیں بلکہ کل کائنات کو عطا کرنے والا بن کے آیا۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر اپنی قرابت کا پیار مانگتا۔ اب ان الفاظ کا ترجمہ بھی آپ نے سن لیا اور اس کا شان نزول بھی سن لیا۔ اب میں اختصار کے ساتھ آپ کو لاتا ہوں فقہ کے 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام حضرت امام شافعی کی بارگاہ میں، حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے نبی کے گھر والوں، اے اہل بیت اطہار، تمہاری محبت اللہ نے قرآن میں فرض کے طور پہ نازل فرمائی۔ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے نبی کے گھر والوں، تمہارے لیے یہ عظیم فخر کافی ہے اتنی دیر تک کسی کی نماز درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی ہے جب تک وہ نماز میں تم پر درود نہیں بھیج دیتا ہے، جب تک وہ نماز میں تم پر درود نہیں بھیج۔ امام شافعی ٹھیک ہے اہل بیت سے محبت اپنی جگہ، اور صرف محبت کی لہ میں بہ کر، محبت اہل بیت کی رو پہ بہ کر یہ جملے نہیں کہے، اتنے بڑے امام ہیں حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں کہے۔ سنن دار قطنی، امام دار قطنی اپنی سنن میں حضرت ابو مسعود انصاری صحابی کی روایت بیان کرتے ہیں۔ آپ سبحان اللہ کہیں نا، میں حضور کہہ دیجیے۔ حضور نے فرمایا، من صلی صلاۃ ولم يصلي فيها علي وعلى اهل بيتي لم تقبل منه۔ بلال صاحب کہہ رہے سن کہ تسی انج لگتا ہے پہ تھکے ہو، کوئی شک نہیں، تسی میرے نالوں زیادہ تھکے محسوس ہو رہے ہیں کیونکہ گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا تو بیٹھے۔ میں راتی پنڈی گیپ سا نکلا، صبح بھی پنڈی گیپ بیان کیتا ہے، تو وہ تو کر کے انہیں بجوات تو بیان کر کے تقریباً 8 گھنٹے کا سفر کر کے بجوات گیا، 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے اتنے آئے تھے، خطاب الگ ہے، اجے بھی میں جا کے منڈیر شریف بیان کر رہے ہیں 12 گھنٹے، لیکن میں کہ اللہ کے فضل و کرم نال شیراں دی طرح بولاں گا تے تسی بھی
شیر خدا دے پیارے دا ذکر سننے واسطے بیٹھے ہو، کج کے بولو سبحان اللہ۔ من صلی صلاة ولم يصلي فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه۔ یہ قبلہ پروفیسر صاحب کی بات نہیں، سلاخان رسول کی بات نہیں، قبلہ استاد صاحب کی بات نہیں، حافظ بلال صاحب کی بات نہیں، عالم چشتی اپنی بات نہیں، مدینے والے کی بات کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس نے نماز میں مجھ پر درود نہ بھیجا، اس نے نماز پڑھی اور میری آل پر درود نہ بھیجا، جب تک وہ نماز میں مجھ پر میری آل پر درود نہ بھیجے اتنی دیر تک اس کی نماز درجہ قبولیت کا نہیں پہنچتی۔ نماز مقبول تب ہوتی ہے جب نماز میں نبی اور آل نبی پر درود بھیجا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے سرکار کو دیکھا کیا کرتے ہوئے یمدس جواب الحسین کما یمدس الرجل التمرۃ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے آدمی کھجور کو چوستا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور لعاب حسین کو چوسا کرتے ہیں۔ اس طرح آدمی کھجور چوستا ہے، حضور اپنے نواسے حسین کا لعاب چوستے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، حضور نے بیٹھ کر فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین چھوٹی عمر کے بچے ہیں، کم سنی کا عالم ہے، جب میرے آقا نے فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین بھاگتے ہوئے آئے، دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے نانا جان کی گود میں بیٹھ گئے، اپنی ننھی ننھی انگلیاں اپنے نانا جان کی داڑھی میں ڈالنے لگے، اپنی ننھی ننھی انگلیاں اپنے نانا جان کی زلفوں میں ڈالنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے حسین کے ہونٹوں کو گول کیا اور اپنے لب حسین کے لبوں پر ٹکا دیے، حسین کے لبوں کو چومنا شروع کر دیا، پھر ید اللہ کی شان والے گورے گورے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے اور عرض کیا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ۔ اے اللہ یہ حسین میرا نواسہ ہے، میری بیٹی فاطمہ کا شہزادہ ہے، اے اللہ میں اس حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسین سے پیار کر، اور جو بھی حسین سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ اے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسین سے پیار کر۔ یہاں تک کہ حضور نے بات کی میرے آقا تو وہ ہے صرف نماز پڑھتے ہوئے خیال آ جائے کہ قبلہ بدلنا چاہیے تو اللہ قبلہ بدل دیتا ہے، تو یہاں تو حضور دعا مانگے اللہم انی محبہ، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ بس تو بھی اس سے محبت کرتا، یہاں تک کہ حضور نے دعا نہیں مانگی۔ اگلے جملے سنو، ترجمہ تو اپنے عقیدے پہ اللہ کا کروڑ بار شکر ادا کرتا۔ آگے دعا مانگی وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، یا اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ پتہ چلا جو حسین سے محبت کرتا ہے یقیناً خالق کائنات اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم سنی کہتے ہیں دنیا میں جو محب شاہ مشرقین ہیں
بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، اور باطل کے آگے نہ جھکائے جو سر، تو سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ اور یہ مصرع سن کے کسی کا ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے۔ جو محبت شبیر سے سرشار ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ جو محبت شبیر سے سرشار ہوتا ہے، جنت میں وہ اپنے حصے کا حقدار ہوتا ہے۔ جو محبت شبیر سے سرشار ہوتا ہے، جنت میں وہ اپنے حصے کا حقدار ہوتا ہے۔ تلوار سی راہ پہ چلنا دشوار ہوتا ہے، ذکر حسین کرنے سے بیڑا پار ہوتا ہے۔ ذکر حسین کرنے سے بیڑا، کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی لڑائی، ارے یاد رکھو یزید نے اپنا جو لشکر بھیجا تھا کربلا میں، یزید اور یزیدی بھی دعوی عشق الہی کرتے تھے، حسین اور حسینی بھی عشق الہی کے دعوے دار تھے۔ جب 2 طرح کا سونا بازار میں آ جائے، کھرا بھی اور کھوٹا بھی، تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ کٹھالی میں ڈالا جاتا ہے، اس کو پھر تیزاب سے دھویا جاتا ہے، اور جو کھرا ہوتا ہے وہ بھی الگ ہو جاتا ہے، جو کھوٹا ہوتا ہے وہ بھی الگ ہو جاتا ہے۔ یزیدی بھی عشق الہی کا دعویٰ کرتے تھے، حسینی بھی عشق الہی کا دعویٰ کرتے تھے۔ رب کائنات نے کربلا کی کٹھالی میں ڈال کر فیصلہ کر دیا ہے، یزید اور اس کے حواری جھوٹے ہیں، حسین اور اس کے حواری سچے ہیں۔ حسین اور اس کے ساتھی، سارے بولو حسین اور اس کے ساتھی۔ کیوں؟ یزید نے اپنا لشکر کربلا میں بھیجا تھا، یزید کی منزل حصول اقتدار تھا، اور حسین کی منزل رضائے پروردگار تھا۔ یزید کی منزل اقتدار کا حصول تھا، اور حسین کی منزل رب کائنات کی رضا تھی، بولیے اللہ کی رضا تھی۔ یزید اپنی زندگی شرمناک کر گیا، حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا۔ یزید کل بھی مردہ سی، آج بھی مردہ باد ہے، اب چک کے بولو حسین زندہ باد، 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 حسین زندہ باد۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 760 ہجری میں دمشق میں 78 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید تخت نشین ہوا، اور اس نے اپنے گورنرز کو خطوط لکھے، حکم نامے جاری کیے کہ سب لوگوں کو بتاؤ کہ اب تخت نشین یزید بن معاویہ ہیں، اور سب سے میری بیعت لو، سب کو کہو کہ مجھے امیر المومنین مانو۔ مدینہ کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا ولید بن عتبہ۔ کیا نام تھا؟ ولید بن عتبہ۔ اس کو حکم نامہ جاری کیا کہ اہل مدینہ کی ہر عام خاص سے میری بیعت لو، اور خاص طور پہ حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ولید بن عتبہ نے
جب یہ حکم نامہ پڑھا تو وہ بڑا گھبرایا، کیوں کہ ان ہستیوں سے یزید کی بیعت لینا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ اس نے مشورہ کے لیے مروان کو بلایا، مروان بن حکم کو۔ اب یہ مروان بن حکم وہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوا اس کو تحنیک کے لیے حضور کی بارگاہ میں لایا گیا۔ تحنیک کہتے ہیں کہ کسی چیز کو چبا کر نرم کر کے کسی کو کھلانا۔ تو جب مروان کو حضور کے پاس لایا گیا نا تو حضور نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا هو الواضح ابن الواضح، یہ گرگٹ ہے اور گرگٹ کا بیٹا ہے، یہ گرگٹ ہے اور گرگٹ کا بیٹا ہے۔ گرگٹ کہتے ہیں جو رنگ بدلے، جو پینترے مارے، جو چال بدل دے۔ تو حضور نے مروان کو بچپن میں کہہ دیا یہ گرگٹ ہے، رنگ بدلنے والا، بیس بدلنے والا، موقع پہ آ کے چال بدلنے والا، اور یہ چھپکلی کی طرح ہوتا ہے۔ یہ مروان تھا، اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نسائی میں بھی ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا مروان ومروان فی صلبہ، اللہ کے رسول نے مروان کے باپ حکم پر لعنت کی جبکہ مروان اپنے باپ کی صلب میں تھا۔ فمروان یفیض من لعنت اللہ، تو جیسے مروان کے باپ پر اللہ کی لعنت ہے ایسے ہی مروان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کے رسول نے مروان کو بھی گرگٹ کہا، مروان کے باپ حکم کو بھی گرگٹ کہا، مروان پر بھی لعنت بھیجی، اس کے باپ حکم پر بھی لعنت بھیجی، بلکہ مروان کے باپ حکم کو حضور نے مدینے سے نکالا، مدینہ بدر کیا اور فرمایا تم یہاں نہیں رہ سکتے، طائف میں جا کر رہو۔ اب ایسا شخص جس کے بچپن میں سرکار نے کہا ہو یہ لعنتی ہے، یہ گرگٹ ہے، ایسے شخص کے اچھے مشورے کی توقع تو نہیں کی جا سکتی۔ میں نے بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا ہے کہ ولید بن عتبہ نے اس سے مشورہ چاہا، اس نے کہا فوراً ان کو بلاؤ، حسین کو، اگر ان کو پتہ چل گیا پہلے کوئی انتظامات کر لیں، فوراً بلاؤ اور یزید کی بیعت کرو۔ ولید بن عتبہ نے حضرت امام حسین کو گورنر ہاؤس میں طلب کیا۔ امام حسین نے چند جوانوں کو ساتھ لیا اور گورنر ہاؤس کے دروازے پر پہنچے، جوانوں کو باہر کھڑا کیا، خود اندر تشریف لے گئے، فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں تم نے ادھر کھڑے رہنا ہے، اور اگر اندر سے شور و غل کی آواز آئے تو تم نے اندر آ جانا ہے۔ اب ولید بن عتبہ نے امام حسین سے کہا کہ حضرت امیر معاویہ انتقال کر کے یزید ان کا بیٹا تخت نشین ہو گیا ہے، اور اس نے ہر عام خاص کی بیعت کا حکم نامہ جاری کیا اور خاص طور پہ آپ کی بیعت کا۔ امام حسین نے فرمایا کہ میرے جیسا بندہ چھپ کر بند کمرے میں اس کی بیعت کرے، کیا تم مناسب سمجھتے ہو؟ حضرت امام حسین تناؤ کی اولاد ہے، اس لیے بڑی تنائی کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا میرے جیسا بندہ اندر بند کمرے میں چھپ کے بیعت کرے، کیا تم مناسب سمجھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر سارے لوگوں سے یزید کی بیعت کا کہنا، پھر مجھے بھی کہنا۔ یہ کہہ کر جب باہر آنے لگے تو مروان بول پڑا، ولید بن عتبہ سے کہنے لگا ابھی موقع ہے، موقع ضائع نہ ہونے دینا، حسین سے یا یزید کی بیعت لو یا اس کو قتل کر دو۔
ورنہ بعد میں یہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ شیر خدا کا لال للکار کے بولا، امام حسین گرج کے بولے، اے بدبخت، اے لعنتی، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا ولید بن عتبہ مجھے قتل کرے گا؟ ولید بن عتبہ کے جواب پر بھی قربان جائے۔ اس نے مروان کو مخاطب کر کے کہا، تیرے مشورے پر افسوس ہے، تو نے مجھے حسین ابن علی کے قتل کا مشورہ دیا ہے اور ان کے خون میں ہاتھ رنگنے کا حکم دیا ہے اور مشورہ دیا ہے۔ سن، رب کائنات کی قسم ہے، اگر ساری دنیا کا خزانہ میرے قدموں میں ڈھیر کر دیا جائے، میں پھر بھی نواسہ رسول کے خون سے اپنے ہاتھ کو آلود نہیں کروں گا۔ یہ سودا مجھے منظور ہے۔ حضرت امام حسین نے انکار کر دیا، یزید زانی ہے، یزید شرابی ہے، یزید تارک نماز ہے، یزید بہن بھائی کا نکاح جائز سمجھتا ہے، لہذا حسین ایسے گندے آدمی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین کو پتا تھا یزید کی بیعت انکار کرنے کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، انکار کرنے کی وجہ سے وہ آپ کی جان کا دشمن بنے گا، آپ کے خون کا پیاسا ہوگا، لیکن اپنی جان بچانے کی خاطر امام حسین کی غیرت نے، امام حسین کے تقوی نے، امام حسین کی پرہیزگاری نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں باطل کے آگے جھک جاؤں اور اسلام اور مسلمانوں کی تباہی کی پرواہ نہ کروں۔ اگر امام حسین یزید کو امیر المومنین مان لیتے، یزید آپ کی قدر و منزلت بجا لاتا، آپ کو فسیلیٹیٹ کیا جاتا، آپ کے قدموں میں خزانوں کے انبار لگائے جاتے، لیکن امام حسین اگر بیعت کر لیتے تو ایک غلط آدمی کی برائیوں کے جواز کی سند بن جاتی، اسلام کا نظام درم برم ہو جاتا اور دین کے اندر ایسا فتنہ برپا ہو جاتا کہ بعد میں جس فتنے کو دور کرنا صرف مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا۔ امام حسین نے فرمایا یزید فاسق ہے، فاجر ہے، باغی ہے، خدا کی حدوں کو توڑنے والا ہے۔ حسین کا ہاتھ نانا مصطفیٰ کی زلفوں میں لگا کرتا تھا، امام الانبیاء کی داڑھی میں لگا کرتا تھا۔ ایسے فاسق فاجر کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ آ جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حسین کا ہاتھ کٹ سکتا ہے بلکہ حسین کا سر کٹ سکتا ہے، لیکن باطل کے آگے جھک نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، جو کہ حسینیت، حسینیت، زیدیت، یہ ابتدا تھی یزید اور امام حسین کی لڑائی۔ پھر امام حسین نے مدینہ چھوڑا، وہ مدینہ جہاں امام حسین پیدا ہوئے، جہاں اپنے نانا کی گود میں لوریاں لی۔ اب حسین 55 سال مدینہ پاک میں گزار چکے ہیں، اب وہاں آپ ہجرت فرما کر مکے آئے، 4 مہینے مکے میں گزارے۔ کوفیوں نے خطوط لکھے ہماری رہنمائی کے لیے آئے، امام مسلم بن عقیل کو نمائندہ اور سفیر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کئی ہزار لوگوں نے بیعت کی اور تن من تن لٹانے کا اعلان کیا، خوب وفاداریوں کا اعلان کیا، لیکن یزید نے گورنر مدینہ کو ہٹا کر ابن زیاد کو مدینے کا گورنر بنا کر، اور حالیہ دنوں میں جیسے لوگوں نے راتوں رات وفاداریاں بدلی ہیں، ایسے ہی کوفیوں نے بھی وفاداریاں بدلی۔ یہ میں نے مثال کے لیے آپ کو سمجھ آ جائے کہ لوگ واقعی وفاداریاں بدلتے ہیں۔ ابن زیاد نے اعلان کر دیا
جو بھی مسلم بن عقیل اور اس کے بیٹوں کو جگہ دے کر مار دیا جائے گا۔ کل تک جو ترلے ڈال رہے تھے ہمارے گھر میں آؤ، آج سب کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کربلا کے کوفہ کی طرف چل پڑے، راستوں میں پتہ چل گیا مسلم بن عقیل ان کے شہزادوں کو شہید کر دیا گیا۔ بہرحال امام حسین 84 افراد کا قافلہ لے کر کربلا کے میدان میں آ گئے، جن میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھے۔ امام حسین نے کربلا میں اپنے بھائی، بھتیجے، بانجے، اپنے بیٹے، جانثار، وفادار سارے قربان کر دیے۔ اب 60 ہجری 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ کربلا کی زمین پر لاشوں کے ڈھیر اور انبار لگے ہوئے ہیں۔ اب خیموں کے اندر صرف خواتین کے علاوہ ایک میرے آقا امام حسین کی ذات باقی ہے اور ایک بیمار زین العابدین کی ذات باقی ہے، بس 2 باپ بیٹا باقی۔ حضرت امام زین العابدین بستر علانت پہ پڑے ہوئے ہیں، کثرت غم، ضعف و علم کی وجہ سے اٹھتے ہیں پر اٹھ نہیں سکتے، لیکن جب دیکھا کہ ابا جان امام حسین خود میدان کی طرف جانے کا ارادہ فرمانے لگے، امام زین العابدین نے نعرہ مارا، تلوار کو ہاتھ میں پکڑا، میدان کی طرف قدم بڑھایا۔ میرے امام حسین نے آگے بڑھ کر زین العابدین کو روک کر فرمایا، زین العابدین کہاں جا رہے ہو؟ واپس خیمے میں آؤ، اب قیامت تک سیدوں کی نسل زین العابدین سے چلے گی۔ اے زین العابدین، میں تجھے مشہورات کی نگرانی کے لیے معین کرتا ہوں، اور اے محبان حسین، جب بھی کسی پریشان مسافر کو دیکھو، حسین ابن علی کی بے کسی کو یاد کر لینا۔ جب بھی کسی کی شہادت کی خبر سنو، حسین ابن علی کی شہادت کو یاد کر کے اپنی روح کو تسکین پہنچا لینا۔ اے بیٹا زین العابدین، راہ خدا میں آنے والی ہر مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہے، ہر حال میں نانا جان کی شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ یہ کہہ کر میرے امام نے اپنے شہزادے زین العابدین کو بستر پر لٹا دیا۔ خود میرے آقا حسین نے عربی پوشاک زیب تن فرمائی، امامہ نبوی سر پہ سجایا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی ڈال زیب پشت فرمائی، ذوالفقار حیدری حمائل فرما کر سارا کچھ قربان کر کے نبی کا نواسا اپنا سر کٹانے کے لیے میدان کارزار کی طرف نکلنے لگا ہے۔ اہل بیت دار کی پاک بیبیوں نے دیکھا، بے کسی کی انتہا ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے امام نے فرمایا، صابروں کی اولاد ہو، صبر کر کے دکھانا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا۔ جو صبر کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر بھی بے حساب ہے۔ میرے امام نے اپنی ننھی سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا، سکینہ سے پیار فرمایا، اپنی بہن زینب سے فرمایا، اے سیدہ زینب خیال رکھنا، جب میں شہید ہو جاؤں میری سکینہ کو رونے نہ دینا، اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ اور ساری خواتین کو مخاطب ہو کے فرمایا، میرے شہید ہو جانے کے بعد گریبان نہ پھاڑنا، سینہ کو بھی نہ کرنا، منہ پہ تماچے نہ مارنا۔ میرے نانا جان کا فرمان ہے، لیس منا من لطم الخدود
وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ. نانا جان نے فرمایا جو منہ پیٹے گریبان پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ارے راکب دوش رسول نور دیدائے بطول لخت جگر علی المرتضی راحت جان حسن مجتبی پیکر صبر و رضا شہزادہ کل کو قضا امام علی مقام امام حسین. ساری خواتین کو مل کر اہل بیت اطہار کی پاکیزہ بیویوں سے اجازت لے کر سکینہ کو سینے سے لگا کے پیار کر کے زین العابدین کو بستر پر لٹا کر جب میدان کارزار میں آنے لگے پاک بیویوں نے کہا ہمیں کس کے سپرد کر کے جانے لگے ہیں. میرے امام نے فرمایا وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اللہ ہی کافی ہے کارساز میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. حضرت امام حسین میدان کارزار میں آئے. میرے امام کے ہونٹوں پہ اشعار شروع ہو گئے. حسین نے فرمایا خیرت اللہ من الخلق ابی ثم امی فانا ابن الخیرتین وارث الرسل امام الثقلین من له جد کجدی فی البراء. آقا حسین نے فرمایا میرا باپ کائنات میں چنی ہوئی ہستی ہے, میری ماں کائنات میں چنی ہوئی ہستی ہے, میں تو چنی ہوئی ہستیوں کا بیٹا ہوں, میں رسولوں کا وارث ہوں, میں ثقلین کا امام ہوں. اور کوفیوں سنو میں حسین ابن علی ہوں من لہو جدن کا جدی فی الورا. ساری کائنات میں دیکھو حسین کے نانے جیسا بھی کسی کا نانا ہے. میرے نانے جیسا بھی کسی کا نانا ہے. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا, کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا. بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا. ہاتھ چک کے مل کے سارے کہنے سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا. سلطان دو جہان ہے نانا. میرے امام میدان میں آئے, آپ نے فرمایا لوگوں اس اللہ سے ڈرو جو رات لے جاتا ہے دن لے آتا ہے. اس اللہ سے ڈرو جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. اس اللہ سے ڈرو جو رزق عطا کرتا ہے. اگر تم اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہو, رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو, پھر مجھ پر ظلم و ستم سے باز آ جاؤ. اب تک تم میرے بھائی, میرے بھتیجے, میرے بانجے, میرے بیٹے, میرے جان نثار شہید کر چکے ہو. اے کوفیوں اب تم میرے بھی خون کے پیاسے بنے ہوئے ہو. تم نے خود خط لکھے اے امام ہماری رہنمائی کے لیے آؤ, ورنہ ہم قیامت والے دن آپ کا گریبان پکڑ کے اللہ کے حضور شکایت لگائیں گے. تم نے بلایا میں آیا, تمہارے بلانے پر میں آیا, اب تم نے عہد شکنی کی بے وفائی کی, میرے اتنے جان نثار قربان کر دیے, میرا کنبہ قربان کر دیا, شہید کر دیا. اب میرا راستہ چھوڑ دو, میں شام چلا جاؤں, میں یا ترکستان چلا جاؤں. جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں علی کا شہزادہ حسین ہوں, وہی حسین جس کے لیے جبریل جنت سے میوے لایا کرتے تھے. میں وہی حسین ہوں جس کا جھولا فرشتے جھلایا کرتے تھے. میں وہی حسین ہوں جس کو کندھوں پہ نبیوں کے امام بٹھایا کرتے تھے. میں وہی
حسین ہوں. میری ماں فاطمہ مجھے دھوپ میں نہیں جانے دیتی تھی, کہیں مجھے گرمی نہ لگ جائے, کہیں مجھے دھوپ نہ لگ جائے. اب تم میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہو. ارے جب آقا حسین نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا, سارے شامی رونے لگے. شمر, شیز اور شمر لین اور بختری, یہ تینوں حضرت امام حسین کے پاس آئے. آ کر کہنے لگے, حسین ابھی بھی وقت ہے, یزید کی بیعت کر لو, پینے کے لیے پانی مل جائے گا, جانے کے لیے راستہ مل جائے گا, رہنے کے لیے مال و دولت مل جائے گا. وہ جب تک یزید کی بیعت نہیں کرو گے, پینے کے لیے پانی نہیں ملے گا, جانے کے لیے راستہ نہیں ملے گا, کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا. علی کا شہزادہ للکار کے بولا, اور ظالموں, اگر میں نے یزید کی بیعت کرنا ہوگی اپنی سکینہ کو یتیم نہ کرواتا, اگر میں نے یزید کی بیعت کرنا ہوگی میں اپنے جوان علی اکبر کا لاشا نہ اٹھاتا, اگر میں نے یزید کی بیعت کرنا ہوگی اپنے ننھے علی اصغر کے حلق پر تیر نہ لگواتا, اگر میں نے یزید کی بیعت کرنا ہوگی عباس کے بازو نہ کٹواتا. اب میں اپنی باری یزید کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ حسین ابن علی کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے, امام الانبیاء کا خون ہے. حسین سر کٹا تو سکتا ہے, لیکن گندے اور غلط آدمی کے سامنے حسین سر جھکا نہیں سکتا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام حسین نے فرمایا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں. ابن سعد نے کہا, حسین کی باتیں نہ سنو, اس کو گھیر کر قتل کر ڈال. تمیم ابن قحاطبہ بڑا بہادر جنگجو تھا, وہ امام حسین کے مقابلے میں. شیر خدا کے لال نے پہلے وار میں ہی اس کو جہنم رسید کر دیا. پھر یزید اب تہی آپ کے مقابلے میں آیا, بڑے کر و فر کے ساتھ, لاف و گزاف کے ساتھ شیخیاں مارتا ہوا متکبرانہ انداز میں آ کے کہنے لگا, حسین شام میں, عراق میں میری بہادری کے ڈنکے ہیں, کسی کو جرت نہیں ہوئی آج تک میرے مقابلے میں آنے کی. امام حسین نے فرمایا, پر آج تک تیرے مقابلے میں کوئی علی کے شیر جیسا کوئی آیا بھی تو نہیں ہے. قربان جائیں, اس نے میرے آقا حسین پہ حملہ کیا, میرے آقا حسین نے روکا, پھر آقا حسین نے اس پہ تلوار کا وار کیا, اس کا ایک بازو کٹ کے زمین پہ گر گیا, پھر وہ جان بچا کر بھاگنے لگا. آقا حسین نے اس کا پیچھا کر کے پھر اس پہ وار کر کے اس کو جہنم میں پہنچا دیا. وہ آقا حسین تیری بہادری پر قربان جائیں, تیری دلیری پر قربان جائیں, تیری شجاعت پر قربان جائیں. حسین 3 دن کا بھوکا بھی ہے, حسین 3 دن کا پیاسا بھی ہے, حسین صدموں سے چور چور بھی ہے, حسین زخموں سے چور چور بھی ہے, لیکن حسین پھر بھی اس بہادری سے لڑ رہا ہے تاکہ باطل کو پتہ چل جائے. حسین بے شک 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, پر حسین کی رگوں میں خون مصطفیٰ بھی ہے. حسین بے شک 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, پر حسین کی رگوں میں خون حیدر کرار بھی ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں, یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجایا نہیں کرتے.
میرے آقا حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود اس طرح اپنا اسلحہ اور تلوار چلا رہے ہیں. ادھر بھی آپ کی تلوار چلتی ہے، کوفیوں کے سر گاجر کی طرح کٹ کے زمین پہ پڑتے ہیں. ابن سعد نے اعلان کیا، او یزیدی لشکریوں، بے شک حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے پر حیدر کلار کا شہزادہ ہے، امام الانبیاء کا نواسا ہے. اگر ایک ایک کر کے آؤ گے سارے کے سارے مارے جاؤ گے، یک بار بھی حملہ کر دو. اب آگے سے بھی تیر، پیچھے سے بھی تیر، دائیں جانب سے بھی تیر، بائیں جانب سے بھی تیروں کی برسات ہونے لگی. ابو الحنوک نے تیر دور سے مارا، میرے آقا حسین کی پیشانی پہ آگے لگا. ارے یہ وہ پیشانی ہے جس سے نور کی لائٹیں نکلتی ہیں، جو پوشاکہ مصطفیٰ ہے جس کو میرے آقا چوما کرتے تھے. حسین نے اپنی زخمی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، سارا ہاتھ خون سے تر ہو گیا، اپنے چہرے پہ ملا، فرمانے لگے اب اسی حالت میں اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. حسین نے اللہ کی بارگاہ میں چہرہ اٹھا کر عرض کیا، پروردگار تیرے نبی کا نواسا اپنے وطن سے دور ہوا، سارا جسم زخموں سے چور چور ہوا، آخیش و اقارب کی لاشوں سے جنگل بھرپور ہوا. اے رب ذوالجلال حسین کی قربانیوں کو قبول کر لے اور اس کے بدلے میرے نانا کی امت کی بخشش کر دے. حسین کی قربانیوں کو قبول کر لے اور اس کے بدلے نانا کی امت کو بخش دے. خولی بن یزید نے تیر چلایا، آقا حسین کے قلب اطہر پہ آ کے لگا. میرے امام زمین پر آ گئے، سواری سے نیچے گر گئے. سنان بن انس نخعی نے تلوار کا وار کیا، آپ کا رخسار کٹ گیا. شمرعین آقا حسین کی چھاتی پہ بیٹھ گیا. حسین کی نظر اس کی چھاتی پر پڑی، دیکھا برس کا داغ ہے. آقا حسین مسکرانے لگے. وہ شمر کہنے لگا، حسین کس بات پہ مسکرا رہے ہو؟ تیرا سارا کچھ تو لٹ گیا ہے، اب تجھے بھی میں قتل کرنے والا ہوں. تیرے جسم پہ زخموں کے نشان ہیں، اب کس بات پہ مسکرا رہا ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا، میرے نانا کا فرمان سچا ہو گیا ہے. میرے نانا کریم نے فرمایا تھا جو حسین کا قاتل ہوگا اس کی چھاتی پہ برس کا داغ ہوگا. تیری چھاتی پہ برس کا داغ ہے اس لیے مسکرایا ہوں. ارے کئی سال پہلے جو میرے نبی نے میرے نانا نے فرمایا تھا، میرے نانا کا فرمان سچا ثابت ہوا ہے. حضرت امام حسین نے شمر سے کہا کہ بتا ٹائم کون سا ہے؟ کہنے لگا جمعے کا ٹائم ہے. فرمایا پیچھے آ کے 2 رکعت ادا کر دینے. کہنے لگا آپ کو ٹائم نہیں ملے گا، ساری زندگی پڑھی ہے نماز. آقا حسین نے فرمایا پھر ہم سے زیادہ شریعت کو کون جانتا؟ جب بندہ وضو کرنے پہ قادر نہ ہو تو تیمم سے بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر رکوع سجود کرنے پہ قادر نہ ہو تو اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے. حسین نماز تو پڑھے گا بے شک، اشارے سے ہی کیوں نہ پڑھے. آج قبلہ ہم پنڈی کھیپ سے آئے تو سینکڑوں بلکہ ہزاروں کہہ سکتے ہیں جگہوں پہ لوگوں نے پانی کی سبیلیں لگائی، دودھ پلا رہے ہیں، شربت پلا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، راستے پہ روک روک کے گاڑی والوں کو ہاتھ دے دے کر. تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں لوگوں، تمہیں حسین کی سبیل یاد ہے، تمہیں حسین کا لنگر پکانا تو یاد ہے، پر تمہیں حسین کا سجدہ کیوں بھول گیا ہے؟ حسین کا سجدہ بھی یاد رکھو. زخموں سے سارا جسم چور چور ہے، دشمن چھاتی پہ بیٹھا ہے، حسین کو جان کی فکر نہیں سجدے کی فکر لگی ہے. بندہ نماز پڑھے نا اور کہے میں حسین سے محبت کرتا ہوں، وہ کبھی بھی حسین نہیں ہو سکتا.
پکا سچا سچا حسینی وہ ہے جو کبھی بھی اپنا سجدہ قضا نہ ہونے جائے۔ حضرت امام حسین نے اشارے سے نماز شروع کی، بدبخت شمر نے امام حسین نے قیام کیا، رکوع کیا، جب اشارے سے نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کر رہے تھے نا تو اس بدبخت نے خنجر کا وار کر کے آپ کے سر مبارک کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ چہرے پہ خون مل کے بسد حسرت و ملال، چہرے پہ خون مل کے بسد حسرت و ملال، عرض کی شام نے شکر ہے اے پروردگار، تھاما گلا جناب نے ماتھے کو چھوڑ کر، نکلا جو تیر حلق مبارک کو توڑ کر، زہرا کا پھول شام کے خاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا، تیغ بند بند جدا تھا جناب کا، شرازہ کھل گیا تھا خدا کی کتاب کا، چلتے تھے چار سمت سے بالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں والے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، یہ دکھ نبی کے گود کے پالے حسین پر، تیر ستم نکالنے والا کوئی نہیں، گرتے تھے پر سنبھالنے والا کوئی نہیں، گر کر زمین سے اٹھتے کبھی رکھا زمین پہ سر، اگلا کبھی لہو تو سنبھالا کبھی جگر، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے تو اوروں نے بھی کیے مگر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ امام حسین کا کردار کیا ہے؟ حق اور باطل کیا جھگڑا ہو جائے، ٹکرا ہو جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے پر حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، باطل کی آنکھیں جھکنا نہیں ہے۔ جو دنیا میں جو محب شاہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، اور باطل کے آگے نہ جھکائے جو سر تو سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ کلمہ توحید ہے، اور دوسرا سبق حسین نے یہ دیا، کچھ بھی ہو جائے سجدہ نہ جانے۔ ہم تو شادی بیاہ پر یاد ہی نہیں رکھتے نماز میرے اوپر فرض ہے، ذرا سا بخار ہوا، ذرا سی پیٹ درد ہوئی، سر درد ہوئی، ذرا سی مصروفیت بڑھی نماز کی، اور پھر دعویٰ ہے حسین کی محبت کا۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، اے حسین سب نے کہنا، کلمہ توحید ہے تیری شہادت، ذرا زور نلتے پیار نل بولو نا سبحان اللہ، بھی نالے اے حسین، اے حسین، یا حسین، واہ حسین، اپنے مقدروں پہ ناچ دیا کرو، ہم ہائے حسین والے نہیں واہ حسین والے، اور اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ اسی سنیا دے گھراں چ پیدا ہو گئے، ورنہ ہونا گھراں چ پیدا ہوندے تے بڑی سزا ملی، اگے بھی ملنی ہے دنیا میں بھی ملنی، لیکن اللہ دا شکر ہے ہائے ہائے کرن والے نہیں، اسی واہ واہ حسین کرن والے۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، بولو نا اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، ملت اسلام کو ملتا ہے
کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو اگر نہ ہوتا نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین، بولو تیری بدولت اے حسین۔ ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھول جائیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین، آج بولو نا اے حسین۔ ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھول جائیں ہم تیرا یوم شہادت۔ احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین۔ اور آخری مسئلہ اپنے لیے اور آپ سب کی ترجمانی کرتے ہوئے بولنے لگا ہوں، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ رہی جفا، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ رہی جفا، رہا نام تو حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ یہ دین مصطفیٰ ہے امانت حسین کی، اسلام کی بقا ہے عنایت حسین کی، ہے کشتی نجات نواسہ رسول کا، لازم اسی لیے تو ہے محبت حسین کی۔ فقیرانہ آئے صدا دے چلے، میاں خوش رہو ہم دعا دے چلے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔